بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے میرے بچے نے یاد کرایا کہ وہ کہتے ہیں سر ہمیں نا مٹکے والی سٹوری سنائے. مٹکے والی سٹوری تھوڑی سی جولی بھی ہے, تھوڑی سی سمجھدار, سمجھ میں آنے والی بھی ہے, تھوڑی سی اس سے نالج بھی ملے گا, زندگی میں آگے بڑھنے کا آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ کیسے آگے بڑھ. اور خاص طور پہ یہ جو ایج ہے اس میں یہ بہت بڑا مسئلہ لاحق ہوتا ہے, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. دراصل ہمارے دوست ہیں نا, تو وہ کہتے ہیں سر مشکل باتیں آپ کر سکتے ہیں صرف, باقی ہم سے نہیں ہوتی ایسی مشکل بات. یہ مشکل بات ہے جو آپ سے کرنے لگا ہے کامران صاحب, بات کافی مشکل ہے. سر بیٹھ جائیں نا, بیٹھ جائیں, دونوں بیٹھ جائیں, کچھ نہیں ہوتا. یہ اچھے بچے ہیں انشاءاللہ, ہماری بات سمجھ گئے ہیں. اچھا, ایک دفعہ کا ذکر ہے جی. کوئی کسی سلطنت کا بادشاہ تھا اور ہیرے جواہرات سونے کی کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے, اور اس کا جو بیٹا ہے شہزادہ جو ولی عہد ہے, ولی عہد صاحب ایک کنیز پہ عاشق ہو جاتا, ایک خاتون پہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسا عشق میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کو کھانا بھول گیا, پینا بھول گیا, اوڑھنا بچھونا بھول گیا. جیسے ہمارے ہاں بھی بچوں کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے اور پھر وہ پریشان پریشان پھرتے ہیں, کبھی ایکٹنگ کر کے دکھاتے ہیں, کبھی ایکچولی ہو جاتا ہے. اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں ہے ہی کچھ نہیں, اور پھر ریفر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مجنو سے بڑا عاشق, رانجھے سے بڑا عاشق میں ہوں. تو ایسے ہی اس کا بھی حال ہوا. ینگ تھا, اس کو بھی سو کالڈ اس کو محبت ہو گئی نا. اس نے کہا جی ہمیں عشق ہو گیا, ہمیں محبت ہو گئی ہے, اب میں اس خاتون اس لڑکی کے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتا. میرے ماں باپ باڑ میں جاتے ہیں جائے, میرے بہن بھائی تباہ ہوتے ہیں ہو جائیں, ٹھیک ہے, میری پڑھائی ضائع ہوتی ہے ہو جائے, میرا کریئر تباہ ہوتا ہے ہو جائے, خیر ہے, میں مر جاؤں پھر بھی خیر ہے. یہ چاہیے مجھے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے, اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو بیٹا بچنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی. اب وہ تماشا لگ گیا, بادشاہ سے ریکویسٹ پہ ریکویسٹ ہو رہی ہے کہ پہلے تو ود ان جسے کہتے ہیں اپنی والدہ کے پاس گیا, حرم میں, اس کی حرم کہتے ہیں کہ جس میں خواتین کا وہ خواتین موجود ہے, تو وہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھائی اس شہزادے کا کوئی مسئلہ حل کیا جائے, نہیں تو یہ مر جاسی ہے. اب اس کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن بات کہیں بھی چل نہیں رہی. آخر کار بات بڑھتے بڑھتے بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا, پتر سلطنت تباہ ہو جائے گی, بیٹا اس طرح سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی. آپ دیکھیں, آپ اپنے ہم پلہ کوئی خاتون دیکھ لیں جس کو ہم کوئین کا درجہ دے سکیں. خیر جتنی بھی سمجھانے کی کوششیں تھی ساری کی ساری رائے گاں گئی, کوئی بھی پاسبلٹی نہ بنی کہ بھائی اس کو سمجھایا جا سکے. بادشاہ نے اعلان کیا, بادشاہ نے کہا جو اس بچے کو, اس شہزادے کو یہ بات سمجھا دے گا اس کو ہم اتنا اتنا انعام دیں گے. اب ایک صاحب آتے ہیں, وہ آ کے بچے کو سمجھاتے ہیں, بیٹا تیرا باپ تباہ ہو جائے گا. کہتا ہے ہوندا رہے. وہ کوئی کہتا ہے سلطنت خراب ہو جائے گی, کہتا ہے ہوتی رہے. کہتا ہے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے گی, کہتا ہے ہوتی رہے. اب دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں سمجھانے والا آ رہا ہے, حکمت والا بندہ تشریف لا رہا ہے اور آ کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. انعام کا بھی لالچ ہے, لیکن اسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. سارے میرے ساتھ ہو نا؟ اچھا, اب ایک اور صاحب آتے ہیں, ایک اور صاحب تشریف لاتے ہیں جو کہ شاید ویسے ہی بیچارہ سڑک پہ پھرنے والا تھا. اس نے کہا اس کو نا اس کے طریقے سے ہی بات سمجھ میں آئے گی, ویسے نہیں آتی. وہ کیا کرتا ہے, وہ کسی مٹھائی میں کسی چیز کے اندر نا وہ جمال گوٹا مکس کر کے لاتا ہے.
وہ کہتا ہے بھائی صاحب یہ جو دوائی ہے نا یہ اگلے 3 سے 4 دن آپ نے اس خاتون کو دینی ہے جس سے اس کا حسن نکھر جائے گا. بادشاہ کو کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت جیسے میں کہہ رہا ہوں نا آپ نے ویسے کرنا. بادشاہ کہتا ہے یہ کیا بھائی؟ وہ کہتا ہے بھائی اس کے بعد ہم شہزادے اور ہونے والی ملکہ کی شادی کرا دیں. ٹھیک ہے جی کرا دیں گے. اس نے کہا بس اس کا حسن نکھارنے کے لیے یہ سارا ابٹن کا پروسیس چلنے لگے. اب وہ کہتا ہے کہ کنیزوں کو نوکرانیوں کو بات سمجھاتا ہے کہ بھائی صاحب ایسے ایسے کرنا ہے بہن جی اس طریقے سے پروسیس سے گزرنا ہے. آپ نے یہ جب دوائی دینی ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ سے نکلے گا نا وہ آپ نے ایک مٹکے میں جمع کر. اب وہ وقت گزر رہا ہے مٹکے میں جمع ہو رہا ہے 3-4 دن گزرتے ہیں. اب کہتے ہیں جی آج شہزادے کی شادی ہوگی. شہزادہ تیاری کر کے آتا ہے. بادشاہ سلامت سارا کیا اسے کہتے ہیں کر و فر کا مظاہرہ ہوتا ہے. اب کہتے ہیں جاؤ جی اس کی دلہن بھی لے کے آؤ. اب دلہن بیچاری تو اٹھ سکے تو تب آئے نا. دلہن نے تو جمال گوٹا کھایا ہے اور وہ موشنز کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہے. وہ بیچاری تو مرنے کے قریب ہے. اس کو جب پکڑ کے لاتے ہیں تو شہزادہ اپنی کرسی سے چھلانگ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے. کہتے یہ کون ہے یہ کس کو لے آئے؟ تو جو بنے بنائے حکیم تھے انہوں نے کہا بھائی یہ وہی ہے نا جس سے آپ کو عشق ہے. یہ وہی ہے جس کے لیے آپ سلطنت کو ضائع کر دینا چاہتے ہیں. یہ وہی ہے جس کے لیے باپ کی عزت داؤ پہ لگائی ہے. یہ وہی ہے جس کے لیے ملکہ کو چھوڑنے کو تم تیار ہو. یہ وہی ہے جس کے لیے اپنا تم کریئر تباہ کرنا چاہتے ہو. وہی ہے نا اور کون ہے؟ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ وہی ہیں؟ کہتی ہیں ہاں میں وہی ہوں. کہتے نہیں یہ وہ نہیں ہے. مجھے جس سے محبت تھی وہ تو بڑی خوبصورت تھی. اس کے بال ایسے تھے اس کے گال ایسے تھے اس کا جسم ایسا تھا وہ اتنی سونی تھی. یہ وہ نہیں ہے. میں نہیں مانتا. نے کہا اچھا اس میں سے 3 دنوں میں کوئی چیز نکلی ہے پھر جو مائنس ہوئی ہے؟ اگر آپ کو اس سے محبت نہیں ہے یہ وہ نہیں ہے تو پھر وہ جو چیز مائنس ہوئی ہے اس سے آپ کو محبت ہے. وہ ذرا لے آؤ مٹکا اٹھا کے لے آؤ. اب مٹکا لا کے دکھایا جاتا ہے. مٹکا کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کے اندر کیا ہے. مطلب اس کا حسن کیا تھا؟ وہ مٹکے میں تھا نا. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ بھائی یہ مٹکا اور یہ جو بیٹھی ہوئی ہے ان دونوں کو ملایا جائے تو وہ پہلے والی بن جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے آپ کو محبت نہیں ہے تو پھر کس سے محبت ہے؟ مٹکے سے محبت ہے نا. پھر محبت کس سے ہے؟ مٹکے سے ہے. تو تم تو اس کے عشق میں تو تھے ہی نہیں بھائی. تمہارا جو سو کالڈ محبت یا عشق ہے وہ کس سے ہے؟ وہ تو مٹکے سے محبت ہے. تو آج بھی میرے بچوں ہم سارے کے سارے کسی نہ کسی طرح مٹکے کی محبت میں مبتلا ہے یا مٹکے کی محبت میں مبتلا ہونے کی کوشش میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت سارے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی مٹکا مل جائے. بیٹا یہ اصل نہیں ہے. یہ حقیقت نہیں ہے. یہ ریالٹی نہیں ہے. ریالٹی یہی ہے کہ اس کی حیثیت بول و براز سے زیادہ نہیں. حضرت انسان اللہ نے بنایا ہے مٹی سے بالکل بنایا ہے لیکن یہ حسن جوانی خوبصورتی یہ تبسم یہ زلفیں یہ گال یہ بال یہ سب کا سب ڈھل جاتا ہے. یہ سب کا سب گزر جاتا ہے. یہ سب کا سب مٹکے میں چلا جاتا ہے. یہ سب کا سب مٹی میں چلا جاتا ہے. باقی کیا رہ جاتا ہے؟ باقی رہتی ہے ایک محبت جو تم اپنے رب سے کر. ایک محبت جو تم اپنے نبی سے کر لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ محبت میرے بچوں آپ کا سرمایہ بنتی ہے جو آپ کو چلائے رکھتی ہے. اور I can guarantee you
ہاں گارنٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو سین اٹ مائی سیلف. آئی کین گارنٹی یو بیٹا اس مٹکے کی محبت سے تم بچ جاؤ, اللہ یہ سارے مٹکے تمہارے پیچھے بگا دے گا. کچھ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ کیا یار سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے بچے کس تھاٹ پروسیس کے اندر ہیں یار. کیا سوچتے ہیں بھائی, کیا کرتے ہیں. اقبال بیچارہ آپ کو کہتا ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا, جنہوں نے ایران کی گم